50 سالہ خاموشی ختم، اسرائیل نے سرحد بدل دی۔ گولان کی برف پوش چوٹیوں پر خاموشی نہیں رہی، وہ خاموشی جو 50 برس تک جنگ کے باوجود قائم تھی، وہ سرحد جو گولیوں سے نہیں معاہدوں سے جمی ہوئی تھی، وہ اب ٹوٹ چکی ہے۔ شام کی حکومت گری اور اسی لمحے ایک نئی لکیر کھینچ دی گئی، نقشے پر نہیں، زمین پر۔ اسرائیل کہتا ہے یہ بفر زون ہے، دمشق کہتا ہے یہ قبضہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدام تحفظ دے گا یا ایک نئی جنگ کو جنم دے گا؟ آج ہم اس نازک لمحے کی پرتیں کھولیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ یہ کہانی صرف ایک سرحد کی نہیں، یہ کہانی طاقت، خوف اور خلا کی ہے۔ 8 دسمبر 2024، نصف صدی پر محیط اسد خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ۔ دمشق کی فضا میں بارود اور امید ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ ایک ملک جو ایک دہائی سے خانہ جنگی میں بٹا ہوا تھا، لاکھوں جانیں گئیں، 1,30,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، اور پھر ایک نیا چہرہ سامنے آیا، احمد الشرا کی قیادت میں عبوری حکومت، جس کا مقصد تھا استحکام، تعمیر نو، مفاہمت۔ لیکن طاقت کا خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جیسے ہی دمشق میں پرانا نظام گرا، شمال میں ایک اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسرائیل نے انتظار نہیں کیا۔ 1974 کا اقوام متحدہ کے زیر نگرانی غیر فوجی علاقہ، جو دہائیوں سے ایک بفر زون تھا، اب خود بفر نہیں رہا۔ اسرائیلی افواج اندر داخل ہو گئیں، اسٹریٹجک بلندیوں پر قبضہ، جبل الشیخ کی شامی جانب 2 چوکیاں، فضائی حملے، ہوائی اڈے تباہ، ہتھیاروں کے ذخائر مٹ گئے۔ پیغام واضح تھا، یعنی پرانے اصول ختم، اور اب سیکیورٹی ہماری شرائط پر۔ یروشلم کی نظر میں یہ سب کچھ دفاع ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن بدل چکی ہے۔ اسٹریٹجک گہرائی، یعنی خطرہ سرحد تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دو۔ بفر زون اسی سوچ کا عملی اظہار ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ شام کے اندر کم از کم 9 فوجی چوکیاں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ عارضی تعیناتی نہیں، یہ فعال موجودگی ہے۔ مقامی دروز برادری سے رابطے، مدد کی پیشکش، جنوب میں اثر و رسوخ بڑھانے کی حکمت عملی۔ اسرائیل کا مطالبہ واضح ہے کہ جنوبی شام مکمل طور پر غیر فوجی ہو۔ اس کے نزدیک سفارتکاری کمزور ضمانت ہے، کنٹرول زیادہ قابل اعتماد ہے۔ لیکن دمشق کے لیے یہ لمحہ مختلف ہے۔ ایک نئی حکومت جو ابھی عالمی تسلیم کی تلاش میں ہے، پابندیاں ہٹوانا چاہتی ہے، سرمایہ کاری چاہتی ہے، اور اسی لمحے اس کی سرزمین پر غیر ملکی فوجی موجودگی۔ فوجی جواب ممکن نہیں، خاموشی اختیار کرنا سیاسی خودکشی، یہی وہ ناممکن توازن ہے جس میں احمد الشرا کی حکومت کھڑی ہے۔ شامی وزیر خارجہ واضح کر چکے ہیں، دسمبر 2024 کے بعد قبضہ کیے گئے علاقوں سے مکمل انخلاء لازم ہے۔ لیکن زمینی حقیقت مختلف ہے۔ یہ صرف ایک بفر زون نہیں، یہ ایک نفسیاتی زون ہے۔ ایک ایسی حکومت جو اپنی زمین کا دفاع نہ کر سکے، انتہا پسند گروہوں کے لیے سب سے زیادہ مضبوط بیانیہ بن جاتی ہے۔ ہر فوجی چوکی، ہر فضائی حملہ، ہر یک طرفہ اقدام استحکام کے منصوبے کو کمزور کرتا ہے۔ واشنگٹن اس وقت فائر فائٹر کے کردار میں ہے، اسرائیل کا اتحادی بھی اور نئی شامی حکومت کو مستحکم کرنے کا خواہاں بھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اشارہ واضح ہے، افراتفری والا شام کسی کے مفاد میں نہیں، اسی لیے پیرس سمیت کئی مقامات پر براہ راست مذاکرات کروائے گئے۔ جنوری 2026 میں ایک چھوٹا قدم اٹھا، مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ میکنزم۔ یہ امن نہیں، یہ سانس لینے کی مہلت ہے۔ ترکی کا ویژن مختلف ہے۔ انقرہ ایک مضبوط متحد شام چاہتا ہے، ایسا شام جو اس کے مفادات کے لیے دوستانہ ہو۔ لیکن اسرائیل کا جنوبی اثر و رسوخ اور ترکی کا شمالی اثر، شام اب 2 طاقتوں کے درمیان غیر رسمی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ مقابلہ براہ راست نہیں، لیکن خطرناک ہے۔ جنوبی شام آج ایک نیا محاذ ہے، ایک بفر زون جو سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا، خود عدم استحکام کا محرک بن رہا ہے۔ یہ شام کی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے، ترکی کے ساتھ دشمنی کو ہوا دیتا ہے، اور امریکہ کو ایک باریک سفارتی سوئی میں دھاگا ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سیکیورٹی طاقت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یا طاقت خود عدم استحکام کو جنم دیتی ہے؟ کیا اسرائیل قائل ہوگا کہ ضمانت قبضے کے بغیر بھی ممکن ہے، یا یہ نظریہ شام کو ایک نئے تصادم کی طرف دھکیل دے گا؟ جو بھی جواب ہوگا، وہ صرف شام کا مستقبل نہیں لکھے گا، وہ نئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بنائے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سرحدیں گولیوں سے نہیں، فیصلوں سے بدلتی ہیں، اور آج گولان کی پہاڑیوں پر ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔